اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نفس دیا ہے تو ہم اس نفس کی اور انسانیت کی بنیاد پر گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے۔ اگر یہ گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہو گیا ہے تو آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا ہے، ہم اور آپ یہ نہیں سوچتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمل قلوبنا اطفالها، کہ ہمارے دلوں کو تالے لگ گئے، دلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ تالے لگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ای سی جی یا ایکس رے کرائیں تو تالا نظر آئے گا۔ تالے لگنے سے مراد یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے دل ہمارے سیاہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَسْدَوْ كَمَا يَسْدَوْ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، کہ جس طریقے سے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ حضور علیہ السلام سے ہر بات کھول کر پوچھ لیا کرتے تھے۔ حضور سے عرض کرنے لگے صحابہ اکرام، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی لوہے میں زنگ لگ جائے وہاں تک تو ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، ہم اسے گھس لیں گے، اسے سائیکل کر لیں گے، وہ صاف ہو جائے گا، وہ چمک جائے گا، لیکن یا رسول اللہ دلوں تک تو ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے اور ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے تو ہم اپنے دلوں کو کیسے چمکا سکتے ہیں، کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دو نسخے بتائے اور ہم ان دو نسخوں کے قریب بھی نہ جا سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، اگر تمہارے دل گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو جائے، زنگ لگ جائے گناہوں کی وجہ سے، تو دو نسخے یاد کر لینا۔ ایک یہ ہے کہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنا، دوسرا یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام کا مرتبہ بھی بتا دیا، حضور نے قرآن کا مرتبہ بھی بتا دیا ہے کہ جہاں تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں رب کا قرآن پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ سچے دل سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے موبائل نہیں دیکھیں گے بلکہ قرآن کو کھولیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت اس تلاوت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ ہاں پیارو، یہی حقیقتیں ہیں۔ ہم اور آپ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں سوچتے ہیں ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثعلبہ ہے، جن کی عمر ابھی 16 سال کی ہے۔ حضرت ثعلبہ کا مقام کیا تھا، حضرت ثعلبہ کا مرتبہ کیا تھا؟ حضرت ثعلبہ حضور کی خدمت میں رہتے ہیں، حضرت ثعلبہ حضور کی خدمت کرتے ہیں، حضرت ثعلبہ حضور کو وضو کراتے ہیں، حضرت ثعلبہ حضور کے پیروں کو دبا رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کا کام یہ ہے کہ حضور اگر کہیں خط بھجوانا ہوتا حضرت ثعلبہ جا رہے ہیں، کہیں سے خط منگوانا ہوتا تو حضرت ثعلبہ جا رہے ہیں۔ یہ حضرت ثعلبہ کا مرتبہ ہے، یہ حضرت ثعلبہ کی شانیں ہیں۔ حضرت ثعلبہ کی عمر ابھی 16 سال کی ہے۔ قربان جاؤ اس نوجوان پر حضرات محترم حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت ثعلبہ کو ایک خط دیا اور کہا اے ثعلبہ جاؤ، آدھے دن کا کام تھا اور کہا جاؤ یہ خط فلاں جگہ پہنچا آؤ۔ حضرت ثعلبہ جاتے ہیں،
اب آدھا دن گزر گیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جاؤ صحابہ اکرام کی عظمتوں پر، قربان جاؤ صحابہ اکرام کی ندامت پر. حضرت صاحبہ وہ خط لے کر جاتے ہیں. آدھا دن گزر گیا ہے. ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں. حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابہ، اے میرے برگزیدہ صحابہ، میں نے صاحبہ کو بھیجا تھا. آدھے دن کا کام تھا، لیکن صاحبہ کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے. دیکھو تو صحیح صاحبہ کہاں چلے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں صاحبہ، صاحبہ کہاں گئے ہیں. حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب صاحبہ خط دینے کے لیے گئے تھے، جب واپس آ رہے تھے، کیا ہوتا ہے، گلیوں سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک حمام پڑتا ہے، ایک غسل خانہ پڑتا ہے. اس حمام پر ایک پردہ ٹنگا ہوتا ہے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے. اس حمام میں ایک عورت نہا رہی ہوتی ہے. حضرت صاحبہ جیسے ہی گزرتے ہیں، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس حمام سے پردہ ہٹتا ہے. حضرت صاحبہ کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے. حضرت صاحبہ کے دل میں رقت ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے. حضرت صاحبہ دوسری بار نظر کو اٹھاتے ہیں، ویسے ہی نیچی کر لیتے ہیں. اب حضرت صاحبہ نے جب اتنا دیکھا ہے، حضرت صاحبہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. حضرت صاحبہ کیوں یا فرما رہے ہیں، حضرت صاحبہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں، یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا گناہ کے بعد ہم ٹھیک پڑ جاتے ہیں؟ کیا گناہ کے بعد ہماری توبہ کی شرمندگی بھی ایسی ہوا کرتی ہے؟ قربان جاؤ حضرت صاحبہ کی عظمتوں پر، قربان جاؤ حضرت صاحبہ کی شان پر. دل میں یہ سوچ رہے ہیں، اے صاحبہ تو نے یہ کیا گناہ کر لیا ہے، کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے. اپنے چشم تصور سے تخیل باندھے اور اس نوجوان کی توبہ کو دیکھے. حضرت صاحبہ یہ سوچ رہے ہیں، ہو نہ ہو میرے پیارے آقا کے پاس یہ وحی آ گئی ہوگی کہ صاحبہ منافق ہو گیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن صحابہ اکرام کی پاکیزگی کو دیکھے، آپ پرہیزگاری کو دیکھے. صاحبہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ سوچ لیا، اے صاحبہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اتنی کم سن عمر میں اللہ رب العزت نے کو مرتبے تجھے عطا فرمائے، حضور کا صحابی بنایا ہے، اور تم نے یہ اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے. اب صاحبہ سوچ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا. جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں، مضافات کی طرف نکل جاتے ہیں. ادھر مسلسل ایک ہفتہ جب گزرا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا. صحابہ سے کہا جاؤ صاحبہ کا پتہ لگاؤ کہاں چلے گئے ہیں صاحبہ. اب تمام صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، مدینے کی گلی کوچوں میں تلاش کر رہے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلات کی طرف بھی دیکھا ہے، تمام چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کہیں صاحبہ کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، کہیں صاحبہ کا ٹھکانے کا پتہ نہیں لگ رہا ہے. صاحبہ کہاں چلے گئے ہیں؟ جب 3 ہفتے مسلسل گزر گئے، چوتھا ہفتہ گزرنے ہی والا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ان صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے برگزیدہ صحابہ کرام کا انتخاب کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ جاؤ حضرت صاحبہ کا پتہ لگاؤ. کہاں چلے گئے ہیں حضرت صاحبہ؟ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. آپ تمام صحابہ کرام اس بات کو سنتے ہیں اور صحابہ کرام نے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، لیکن خصوصاً حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر فاروق اعظم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. جنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، چاروں طرف ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب شہر کے مضافات میں نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک چرواہا ہے، اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں قد ایسا ہے، نقوش ایسے ہے، 16 سال کی عمر ہے، کیا ایسے نوجوان کو تم نے دیکھا ہے؟ قربان جاؤ حضرات محترم، جب عمر نے اتنا کہا ہے، وہ چرواہا کہتا ہے نہیں پیارے، ہم نے ایسے شخص کو تو نہیں دیکھا ہے، ایسے نوجوان کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے،
ہم کئی دن سے مسلسل اس پہاڑی کے پاس بکریوں کو چلایا کرتے ہیں. اس پہاڑی کے پاس ایک شخص ہے جو جھونپڑی میں رہتا ہے اور کئی دن ہو گئے ہیں مسلسل رو رہا ہے, مسلسل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر توبہ کر رہا ہے. معلوم نہیں اس سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے. ہم اور ہم ہماری بکریاں یہاں آتی ہیں, ہم اسے دیکھتے ہیں مسلسل, اس کے رونے کا عالم یہ ہے کہ ہماری بکریوں نے چرنا تک بند کر دیا ہے, ہماری بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو تمہارے پاس بھی آتا ہے, چرواہا کہتا ہے ہاں جب کبھی اسے بھوک لگا کرتی ہے تو کبھی ایک پیالی دودھ پینے کے لیے آ جاتا ہے. ابھی یہ شام کا وقت ہو رہا ہے, اس کے آنے کا ہی ٹائم ہے, تھوڑی دیر ٹھہرو کو آتا ہی ہوگا. اتنا کہنا تھا چرواہے کا. حضرت عمر سمجھ جاتے ہیں, حضرت سلمان فارسی سمجھ جاتے ہیں, وہ نہ ہو یہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ حضرت ثعلبہ ہی ہوں گے. حضرت عمر کہتے ہیں اور سلمان فارسی ہم اور آپ پیچھے چھپ جاتے ہیں, اگر ثعلبہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ کر کہیں بھاگنے نہ لگے. حضرت عمر فاروق اعظم ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ادھر حضرت ثعلبہ آ رہے ہیں. پہلے نوجوان تھے, کٹیل نوجوان تھے, تندرستی تھی, بے شمار طاقت و قوت تھی, لیکن اب یہ عظمت ہو گئی ہے, اب یہ مرتبہ ہو گیا ہے, اب یہ جسم کی قوت ہو گئی ہے کہ چلنے سے بھی قاصر نظر آ رہے ہیں, دل دھڑ کمزور ہو گیا ہے. حضرات محترم جب حضرت ثعلبہ اس چرواہے کے قریب آتے ہیں, دودھ کا پیالہ لیتے ہیں, دودھ پی رہے ہیں پیالے سے, لیکن ساتھ ساتھ حضرت ثعلبہ کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں, حضرت ثعلبہ رو رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس دودھ کی پیالی میں حضرت ثعلبہ کے آنسو بھی گر رہے ہیں. جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ ثعلبہ ہی ہے, دوڑ کر باہر آتے ہیں, جھاڑیوں سے نکلتے ہیں. اے ثعلبہ تجھے کیا ہوا ہے, کتنا نہیں ہو گیا ہے, کتنا کمزور ہو گیا ہے, بتا تو صحیح. حضرت ثعلبہ نے جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا ہے, حضرت سلمان فارسی کو دیکھا ہے, آپ نے دوڑنے کی کوشش کی, آپ نے بھاگنے کی کوشش کی اور کہنے لگتے ہیں اے عمر فاروق اعظم میرے قریب نہ آنا, اے سلمان فارسی میرے قریب نہ آنا, میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں. اللہ کے نبی کے پاس یہ وحی آ گئی ہوگی کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے ثعلبہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, اے ثعلبہ تجھے کیا ہو گیا ہے. حضرت ثعلبہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر حضور کے فرمان کے مطابق حضرت ثعلبہ کو پکڑتے ہیں. پکڑنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دربار میں لے جاتے ہیں. حضرات محترم جیسے ہی حضرت سلمان فارسی اور عمر فاروق اعظم حضرت ثعلبہ کو حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, حضور علیہ السلام اس وقت مسجد نبی میں تھے. آپ حضرت ثعلبہ کو ایک کمرے میں لٹا دیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہو گیا تھا, طاقت و قوت پہلے ایسی تھی کہ کوئی پوچھنا تھا, کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا, اتنی طاقت تھی جس میں اتنی قوت تھی, لیکن اب کمزوری کا یہ حال ہو گیا ہے. حضرت ثعلبہ سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے, حضرت ثعلبہ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے. ایک کمرے میں حضرت عمر حضرت ثعلبہ کو لٹا دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے عمر ثعلبہ کا کچھ پتہ لگا ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, ہم ثعلبہ کو لے آئے ہیں لیکن کمزور بہت ہو گئے ہیں, نہیں بہت ہو گئے ہیں, معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کے شان کریمی تو دیکھیے, میرے آقا کی شان رحیمی تو دیکھیے. جیسے ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کے قریب جاتے ہیں, قربان جاؤ حضرت ثعلبہ کی عظمتوں پر, قربان جاؤ حضرت ثعلبہ کی شانوں پر. حضرت ثعلبہ کے جیسے ہی قریب بیٹھے ہیں, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کے سر کو اپنے شانے اپنے کہنا چاہیے پیروں پر رکھا ہے. پیروں پر رکھنے کے بعد جیسے حضرت ثعلبہ کی آنکھیں کھلتی ہیں, حضرت ثعلبہ چونک جاتے ہیں. حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں بدکار ہوں. یا
رسول اللہ مجھ گنہگار کو آپ کی گود میسر ہوئی ہے۔ حضرت ثعلبہ نے جب اتنا کہا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ معاملہ کیا ہے بتا تو صحیح۔ حضرت ثعلبہ پورا معاملہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے ایک عورت کو ایسے ایسے دیکھ لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے ثعلبہ مومن کی ایک اور کیفیت ہوا کرتی ہے، وہ ڈر کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اے ثعلبہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں امید کیا رکھتا ہے؟ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ امید تو یہ ہے میرا آقا میرا مولا غفور رحیم ہے، میرا مولا مجھے ضرور بخش دے گا۔ حضرت ثعلبہ رضوان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے جب دعاؤں سے نوازا ہے، حضرت ثعلبہ کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ میرے منافق ہونے کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے دستے دعا بلند کیے ہیں۔ حضرات محترم کچھ ہی لمحوں کے بعد حضور کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، حضور گریہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ملک الموت آ رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں قربان جاؤ حضرت ثعلبہ کی عظمتوں پر۔ حضرت ثعلبہ نے جب اتنا سنا ہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، حضرت ثعلبہ کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، گویا یوں ثعلبہ کہہ رہے تھے کاش یوں موت آئے میرے ہمنشین نزاکا اور ہو جائے، منظر حسین تو ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر کم ہمارا نکلتا رہے۔ ہاں پیارے اسلامی بھائیوں ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد کیا ہم ٹھیک پڑ جاتے ہیں؟ گناہ کرنے کے بعد کیا ہم اپنے گناہوں سے شرمسار ہوتے ہیں؟ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے حضرت ثعلبہ نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا لیکن گناہ کی کیفیت تو دیکھے، اپنی توبہ کی کیفیت دیکھے۔ حضرت ثعلبہ کی توبہ کی کیفیت یہ تھی کہ روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، اسی اثنا میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوا کرتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، ہم اور آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہم اور آپ کتنے بھی خطا کر لیں، کتنی بھی بری باتیں کر لیں، کتنے بھی بڑا سے بڑا کام کر لیں، لیکن جب ماں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں نا تو ماں اپنی محبتوں سے ہی نوازا کرتی ہے، ماں اپنی محبت بھری نگاہوں سے ہی دیکھا کرتی ہے، یہ ماں کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اور پروردگار عالم کی ذات تو وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ تو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، سچے دل سے اپنے گناہ کی توبہ کرے، اور جب اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے نا تو اس کی قسمت کے ستارے کیوں عروج پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی گود میسر کیا کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں تو بس اس میلاد کی محفل سے یہ میسج لے کر کے جائیں، اگر کوئی رشتہ دار تم سے بیمار ہو تو اس سے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں، اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرنے کی اپنے کوشش کرے اور اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرے اور جہنم سے ڈرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز بام ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے بولنے میں جو غلطیاں خامیاں لفظ کوتاہیاں ہو گئی ہیں مولا معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔